اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ فمن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، پس اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آپ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، پیٹھ پیچھے پھر گیا، تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایک مومن میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی مومن میں پائی جاتی ہیں تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر واجب کر دیتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ دل میں نورانیت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دل کو مصروف رکھنا، یعنی خداوند متعال کا ذکر کرنا، لغویات سے، بری سوچوں سے، ان چیزوں سے خود کو پاک رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ جو شخص ذکر الہی میں سے مصروف رہتا ہے یہ مومن کی پہچان ہے، اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا صحیح معنی حقدار ہے۔ دوسرا ہے اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا۔ اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو دین کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات میں غور و فکر کرے، کسی کے خلاف، اپنے ذاتی دشمن کے خلاف غور و فکر نہ کرے، اپنے انتقام لینے کے لیے غور و فکر نہ کرے۔ اگر اس بارے میں بھی غور و فکر کرے تو تعلیمات اسلام کو مد نظر رکھ کر کرے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ انسان اپنی دوستی اور دشمنی کے معیار کو اسلام کے پیمانے میں چیک کرے۔ اگر اس میں اس کا اپنا قصور ہے تو بیہائنڈ ہو جائے، یعنی اپنی دوستی اور دشمنی کو بھی اپنے اسلام کی تعلیمات کے معیار اور پیمانے میں پرکھے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں۔ یعنی تعلیمات اسلام پر ہر وقت غور و فکر کرنا، اپنی ذاتی زندگی میں اپنے ذاتی معاملات کو بھی اسلام کے پیمانے میں چیک کرنا۔ تیسری کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، خود کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھے، پاک دامن رہے، باکردار رہے، یہی مومن کی علامت ہے۔ ایسے مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا ذریعہ ہے کہ جیسے ہم خود کو برائیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خالق کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مخلوق ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی ہے لوگوں سے محبت کرنا، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ سچا مومن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ سچا مومن ہے، سچا مسلمان ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کو سارا دن لوٹتا ہے، مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، کسی دفتر میں جاتا ہے لٹ جاتا ہے، کسان پورا سال کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی دفتر میں، کسی عدالت میں، کسی چیمبر میں جاتا ہے تو لٹ جاتا ہے، ساری جمع پونجی لے لی جاتی ہے، تو یہ مسلمان یا مومن کی علامات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے مومن کی علامت، اور ایسے مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے۔ لیکن ہم سارا دن اس سے انحراف کر کے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کے حربے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب انسان
غلط طریقے سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مخلوق کے حقوق جو ہے وہ سلب کرتا ہے، حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ اپنے دروازے پر تختی لکھ کر کھڑے کر دیں کہ ہم مومن ہیں، تو وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر وہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ دشمن مومن تو ہو سکتے ہیں، محب مومن نہیں ہو سکتے۔ تیسری ہے، چوتھی ہے لوگوں سے محبت کرنا۔ پانچویں ہے چہرے کو اچھی طرح سجا کر رکھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی، امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے، یعنی اپنے چہرے کو بنا کے رکھنا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے چہرے کی خوبصورتی بنانا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 چیزیں اگر مومن میں یکجا ہیں تو وہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ اللہ کے نور کو ہر وقت دل میں رکھنا، اللہ کے ذکر کرنا، اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، خود کو برائیوں سے بچانا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا۔ خوبصورتی چہرے میں کیا ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جب رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے چہرے کو بنانے اور سنوارنے میں کیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو بنا کے رکھو، سنوار کے رکھو، جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح میں اللہ کا نبی چاہتا ہوں۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنے چہرے پر داڑھی مبارک رکھیں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور ایک مومن کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور داڑھی ہم اس نیت سے رکھیں کہ اس سے میرا اللہ اور میرا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، تو اس کا ثواب ہے اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر ہم داڑھی اس نیت سے رکھتے ہیں کہ میرے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن در حقیقت داڑھی رکھنا سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام بھی ایسا اپنی مرضی سے نہیں کیا جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، یعنی داڑھی رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود داڑھی مبارک رکھ کر یہ ثابت کیا کہ یہ اس میرے فعل میں میرے اللہ کی مرضی شامل ہے، اور ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل پر عمل کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کرنے کی اور یکجا جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پر جنت واجب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔